کہا تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تیرا رب تجھے کبھی تنہا چھوڑ دے. نہ تیرا رب تجھ پہ کبھی ناراض ہوتا ہے، نہ تیرا رب تجھ کو کبھی تنہا چھوڑتا ہے. فکر کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے آخرت خیر لک من الاولی. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری پہلی حالت جو ہے وہ پچھلی حالت جو ہے پہلی سے پچھلی حالت بہتر ہوگی. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. فکر کی ضرورت نہیں. اور پوری کائنات اس کوشش میں ہے کہ ہم پر اللہ راضی ہو جائے. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اس کوشش میں ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. بہت شکریہ سب کو جو فرمانی میں دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں پوری کائنات کوشش کر رہی ہے کہ ہم پہ ہمارا رب راضی ہو جائے. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا حبیب تیرا رب اس کوشش میں ہے. تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے. اللہ تجھے چیزیں ہی ایسی دے گا کہ تیرا رب تجھ پہ نہیں. ہاں پوری کائنات مجھے راضی کر رہی ہے، میں رب ہو کے تجھے راضی کروں گا. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تجھے چیزیں ہی ایسی دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. میرے محترم سامعین، اگر میں تواڈے مزاج کے مطابق نہ پڑھا تو سب بالکل خاموش رہے، تو سب الٹا ناراض ہو جائے کہ سوچیا کی سی ہویا کہ جدو مزاج کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے ادو بندہ راضی نہیں ہوتا، ادو بندہ ناراض ہوتا ہے. اس ویلے تسی ایک مجلس سننے واسطے تشریف فرماؤ، تسی شعر ہو چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے، تسی موضوع ہو چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے، تسی ماحول ایسا چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے. جدو تہاڈی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوئے گا تسی راضی ہو گے یا ناراض؟ شکریہ، ناراض ہو گے. یہ مطلب ہے کہ کم از کم کسی کی رضا حاصل کرنے واسطے وہ پہلے مزاج کا واقف ہونا تو ضروری ہے کہ کس مزاج کا بندہ ہے تو وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کس مزاج کا بندہ ہے تو وہ کیسے راضی ہوتا ہے. میرے عزیزو، ممکن ہے کہ میں راضی کرنا چاہوں تو تواڈے مزاج تو واقف نہ ہوا، تسی مینوں راضی کرنا چاہو تو تسی میرے مزاج تو واقف نہ ہو. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی ایک بار دسے کیا اللہ محمد کے مزاج سے واقف ہے یا نہیں؟ شکریہ، مہربانی. اللہ مصطفیٰ کے مزاج سے واقف ہے کہ نہیں؟ اللہ واقف نہیں، اللہ خالق مصطفیٰ ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو خود خلق کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا مزاج کیا ہے. جہاں بندہ سارا دن تاج تے بیٹھا ہوتا ہے انہوں مدینے اور تسبیح لے کے دیو، انہوں کو لو جی تواڈے واسطے گفٹ لے کے آئے ہیں. وہ ناراض ہو کے کہتا میرے نال مذاق کرنا، میں سارا دن اتنے بیٹھا، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تاش والے کو تسبیح دئیے وہ ناراض تے نمازی کو بندہ امریکہ جو تاش لیا دے تے وہ بھی ناراض ہے کیونکہ بندے ویکھیا ہی نہیں کہ انہوں کی دینا ہے، انہوں کی دینا ہے، وہ مزاج کی ہے تے وہ مزاج کی ہے. یہ مطلب کہ بندہ راضی ادو ہوئے گا تسی رائے وڈ کڑیاں لے جاؤ، کڑیاں رائے وڈ علم لے جاؤ، وہ دکان لا لو جا کو شام تک کوئی سیل نہیں ہے. سیل کتوں ہونی ہے؟ وہ شہما انہوں نے مزاج کے مطابق. تسی علم لے جاؤ، کڑیاں لے جاؤ، اتنے جناب حدیث کے ساتھ لے جاؤ، رائے وڈ کے اجتماع جا کو ساریا شما سیل ہو جان نہیں، کیونکہ وہ شاید انہوں نے مزاج دے مزاج کے مطابق نہیں. اتنے تسبیحاں کھڑو گے، اتنے ٹوپیاں کھڑو گے، اتنے سفید کرتے کھڑو گے، اس قسم کے شہما کھڑو گے تو اتنے بیٹھ جان گیا کیونکہ اتنے مزاج ہو رہے، اتوں کا مزاج ہو رہے. یہ مطلب مجلس کا مزاج ہو رہے، تراویح کا مزاج آؤ. یہ مطلب وہ بھی ایک مزاج ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے. شکریہ. مجلس کا مزاج رکھتا ہے وہ قوالی کا مزاج نہیں رکھتا، جہاں قوالی کا مزاج رکھتا ہے وہ پھر مجلس کا مزاج نہیں رکھتا. یہ مطلب بندہ خوش ہو سکتا ہے جب شاید وہ مزاج کے مطابق ہوئے. میرا دل کرتا ہے دروازے کے قرآن کھڑ کے پوچھا اللہ جو مصطفیٰ کے مزاج تو واقف ہے کہ فرماندہ والا سوفا یعطیک ربک فترضیٰ، تجھے میں چیزیں ہی بولوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. مثلا اللہ فرماندہ حبیب تو ہی بتا اللہ جد کا یتیم فآوا، جب تو یتیم تھا میں نے تجھے گود لی تھی نا. شکریہ مہربانی. جب آپ کو ہم نے یتیم دیکھا تو ہم نے ایک جگہ دی جہاں آپ کی یتیمی پلتی رہی تو وجہ لگا آئے فاغنا. جب آپ کے پاس
پیسوں کی کمی ہو گئی تو ہم نے ایک مال تجھے دے دیا، اب بتا میرے امیر وہ مال بھی تیری مرضی کے مطابق، وہ گود بھی تیری مرضی کے مطابق۔ مہربانی